السلام علیکم فرینڈس آف فارمرس. مائی نیم از مدثر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مدثر عزیز ڈیری فارم. ناظرین، آج میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے ڈیری کے حوالے سے اس پہ ڈسکس کرنے والا ہوں، اور اس کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ میں بہت سارے جو یوٹیوب چینلز ہیں اور فیس بک کے پیجز، ان کے کمنٹ سیکشن میں اکثر دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہے اور ان کی ایج بھی ٹھیک ہے. مطلب بات کا لب لباب یہ ہے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جانور ہیٹ پہ کیوں نہیں آتے، اگر وہ میچیور ہیں تو ان کو ہیٹ پہ لانے کا کیا طریقہ ہے. معزز ناظرین، ایک میں پہلے چھوٹی سی بات عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو میں طریقہ بتانے والا ہوں جانوروں کو ہیٹ پہ لانے کے لیے، اس کے لیے آپ کا جو جانور ہے وہ آپ کے مطابق اس کی عمر، اس کی صحت اور اس کے ظاہری اس کی جو شکل و شباہت اور اس کی جسامت ہے وہ بہترین ہونی چاہیے. اب اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کے کمنٹ سیکشن میں وہ بالکل لاغر قسم کے جانور، کمزور، ان کی ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں جی یہ جو ہمارے جانور ہیٹ پہ نہیں آ رہے. خدا کے بندو، انہوں نے ہیٹ پہ کیسے آنا ہے؟ چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ کی جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے، وہ اڈلٹ ہو چکا ہے اور وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہا. اس کو ہیٹ پہ لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کو دیں گے ہارمونس. اس سارے پروسیس کو یا اس طریقہ کار کو کہتے ہیں اسکن سنکونرائزیشن آف اسٹریس. یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے جس سے ہم جانور کی جب کا جو یہ ہیٹ سائیکل ہے اس کو ہم اپنے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے ہارمون. ہارمون کون سا سلیکٹ کریں گے؟ آپ لیں گے 2 انجیکشن ہارمون کے لیں گے اور ان کا نام ہے کنسپٹرال، اور ایک آپ انجیکشن لیں گے ہارمون کا جس کا نام ہے سائکلومیٹ. آپ پہلے دن اپنے جانور کو کنسپٹرال کا انجیکشن لگائیں گے، اس کے بعد 7ویں دن آپ سائکلومیٹ کا انجیکشن لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ 9ویں دن دوبارہ سے پھر کنسپٹرال کا انجیکشن لگائیں گے. اور آخری انجیکشن 9ویں دن جو لگانا ہے اس کے ٹھیک 16 گھنٹے بعد آپ نے یا تو جانور کو ٹیکہ رکھوا دینا ہے جس کو آرٹیفیشل انسیمینیشن بولتے ہیں، یا آپ نے اپنے پاس کوئی اچھا بچڑا ہے یا اچھا بھینسا ہے، مینس جس کو ہم بل بولتے ہیں، اس سے آپ نے اس کو کراس کروا دینا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال جا رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جانور ہیٹ پہ آ گیا. آپ جب پہلا انجیکشن لگا دیں گے کنسپٹرال کا، تو اس کی جو اس کا جو ہیٹ سائیکل چل رہا ہے، ایک تو قدرتی اس کا چل رہا تھا یا نہیں چل رہا، یا ایک سائلنٹ ایک ہیٹ ہوتی ہے جس میں پتہ نہیں چلتا فارمر کو کہ اس کا جانور ہیٹ پہ ہے کہ نہیں. آپ نے پہلا انجیکشن جی لگا دیا کنسپٹرال کا. اب آپ نے جب 7ویں دن آپ نے سائکلومیٹ کا انجیکشن لگانا ہے، تو 7ویں دن سائکلومیٹ کا انجیکشن لگنے کے بعد 4 سے 8 یا 10 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو جانور ہے وہ سکریشن شروع کر دے گا. وہ سرویکس سے اپنے وہ ایک گاڑھے قسم کا مواد وہ خارج کرنا شروع کر دے گا، لوبریکیشن سٹارٹ کر دے گا، یا اس کو بولتے ہیں سکریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جانور ہیٹ میں آ گیا ہے. اب آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ آپ کا جانور ہیٹ میں آ گیا، اور اب آپ نے 9ویں دن کنسپٹرال کا انجیکشن لگا کے اور اس کے بعد 16 گھنٹے کا انتظار کرنا ہے، اور فوراً سے 16 گھنٹے کے بعد اس کو آپ نے انسیمینیشن کروا دینی اے آئی، یا آپ نے اس کو بل سے اس کی میٹنگ کروا دینی ہے. اب اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ طریقہ کا جس کو پروٹوکول میں نے بتایا اس کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ایسے ٹائم میں سٹارٹ کرنا ہے کہ جب آپ کا 9ویں دن آخری انجیکشن لگے تو اس کے جو 16 گھنٹے جب پورے ہوں تو وہ وقت یا تو صبح کا ہو یا شام کا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ 16 گھنٹے کے بعد اس کی انسیمینیشن یا بل سے اس کی میٹنگ کروائیں گے تو اس کے کنسیپشن ریٹ، مطلب اس کے ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ سپرم کو ایک ٹائم چاہیے، ایک اس کا ایک کرائٹیریا ہے سپرم اور ایگ کو ملنے کے لیے. تو اس کے لیے انوائرمنٹ آپ کا، اگر باہر کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو جانور بھی کمفرٹیبل رہے گا اور اس سے پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اب آپ نے جب انسیمینیشن کر دینی ہے یا بل سے اس کی میٹنگ کروا دینی ہے یا بل سے اس کو کراس کروا دینا بچڑے یا دوسرے بھینسے سے،
تو آپ نے اس کے بعد اپنے جانور کو اچھی طرح نہلانا ہے 5-10 منٹ. آپ نے ٹھنڈا پانی مطلب نارمل جو پانی پمپ کا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو نہلا دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 250 ml یا 500 ml آپ نے سرسوں کا تیل کسی ڈرینچ گن یا کسی نلکے سے اپنے جانور کو دے دینا ہے. انشاءاللہ بہت حد تک امید ہے کہ آپ کا جانور اگر ہیٹ میں آ گیا تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو کر دی اس کی میٹنگ کروا دی تو وہ ٹھہر جائے گا، وہ رہ جائے گا، اس کو پریگننسی ہو جائے گی. اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 مہینے بعد پورے 60 دن بعد آپ نے اس کا پی ٹیسٹ، جس کو مطلب پی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو بلوا کے اس کی سرویکس میں اس نے ہاتھ ڈال کے مینس کے سرویکس بول رہا ہوں، اس کا اس میتھڈ جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اس کا پی ٹیسٹ کر لینا. وہ آپ کو چیک کر کے بتا دے گا کہ جانور کے اندر اب بچے کی گروتھ شروع ہوگی یا نہیں. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور کیپ سپورٹنگ می. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.